بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کے اندر عنوان متعاقدین کے شروط، عقد صبی کا حکم اور دلیل کو بیان کرنا ہے۔ گزشتہ درسوں کے اندر اس کتاب البیع کے اس حصے میں ہم نے جو ایک بحث تمام کی تھی گزشتہ درس میں، وہ درواقع سیغے کے شروط تھے کہ جو بحث تمام ہوئی، اور ابھی آج کے اس درس سے متعاقدین کے شروط کے عنوان سے بحث ہماری آگے بڑھ رہی ہے کہ اس سلسلے میں ہم متعاقدین کے جو معاملہ انجام دینے والے افراد ہیں ان کے شروط کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، اور اس پوری بحث کے بعد یعنی متعاقدین کے شروط کی بحث کے بعد کا جو چیپٹر ہے ہمارے پاس وہ شروط عوضین کی بحث ہے۔ تو اس طرح شرائط سیغہ، شروط سیغہ کی بحث تمام ہوئی، اور شروط متعاقدین کی بحث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے اس درس کے اندر عقد صبی کے حکم کو ہم دیکھیں گے اور اس کی دلیل۔ درواقع یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ایک شرط جو متعاقدین کی ہے وہ یہ کہ وہ دونوں بالغ ہو۔ تو اس طرح آج کے اس درس کے ہمارے اہم مطالب میں سے ایک جو مطلب ہے وہ صبی یعنی نابالغ کے عقد کا حکم بیان کرنا، پھر اسی فقہا کے کلمات کو اسی تناظر میں دیکھنا، اور مذکورہ حکم کے جو دلائل دیے گئے ہیں ان دلائل کو ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ عقد صبی کے حکم کو بیان کرتے ہیں، اور اس چیپٹر کا اس طرح آغاز کرتے ہیں کہ الکلام فی شروط المتعاقدین، کہ ایک نیا بخش جو ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے، نیا حصہ اس حصے کے اندر بیع کے، وہ درواقع گفتگو ہے متعاقدین کے شروط میں، کہ اس کے اندر پہلا مسئلہ جو بیان کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ مسئلۃ المشہور کمعن الدروس والکفایہ بطلان عقد صبی۔ مسئلہ جو ہے پہلا وہ یہ ہے کہ مشہور فقہا کے اندر کے مراد اس شہرت سے شہرت فتوائی ہے۔ اس شہرت فتوائی کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ مشہور کمعن الدروس والکفایہ، فرماتے ہیں کہ جیسا کہ دروس سے اور اس طرح کفایہ سے جو مطلب یہاں پر ہمیں ملتا ہے، حکایت ہوتا ہے ان سے، وہ کیا ہے؟ بطلان عقد صبی، کہ عقد صبی جو ہے وہ باطل ہے، کہ صبی نابالغ بچہ وہ عقد اگر انجام دیتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ صبی جب عقد ہم کہتے ہیں کہ اس کا باطل ہے تو بطلان سے ہماری مراد کیا ہے؟ یعنی اگر وہ عقد انجام دیتا ہے تو اس کا کوئی اثر جو ہے مترتب ہونے والا نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بل عن الغنیۃ الاجماع علیہ، بلکہ ابن زہرہ، غنیہ سے ابن زہرہ کی جانب سے اجماع کا دعویٰ ہے اس پر۔ وَإِنْ أَجَازَ الْوَلِي، فرماتے ہیں کہ یہ عقد صبی باطل ہے گرچہ ولی اجازت دے رہا ہو۔ تو بس آپ نے دیکھا کہ مشہور کیا ہے؟ مشہور یہ ہے کہ عقد صبی باطل ہے گرچہ ولی نے اجازت دی ہو، اس کے باوجود بھی صبی نے اگر عقد انجام دیا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے۔ اور مراد وہ تمام انشاءات صبی ہیں کہ جو انجام دیتا ہے، اور چاہے وہ یعنی بغیر اذن کے انجام دے، مستقل خود آ کر اسے انجام دے، یا اذن کے ساتھ انجام دے، اس طرح مشہور جو ہے وہ یہ ہے کہ عقد صبی یہ باطل ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وفی کنز العرفان، کہ فاضل مقداد بزرگوار نے کنز العرفان کے اندر جو بات کی ہے وہ یہ کہ نسبت عدم صحت عقد صبی الی اصحابنا، کنز العرفان کے اندر ان بزرگوار سے نسبت جو ہے عدم صحت عقد صبی کی، کہ عقد صبی صحیح نہیں ہے، اس کی جو نسبت ہے الی اصحابنا، وہ ہمارے اصحاب کی طرف ہے، یعنی ہمارے علماء کی طرف ہے۔ یعنی در واقع یہ نسبت الی اصحابنا بتلا رہی ہے کہ تمام کے تمام اصحاب جو ہیں وہ اسی مسئلے پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ باطل ہے۔ وظاہرہ ارادۃ التعمیم لصورت اذن الولی، فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہر کیا ہے کہ ان کی مراد اس کو عمومیت دینا ہے اس صورت کو بھی جہاں ولی کی اجازت ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ عقد صبی جائز نہیں ہے حتیٰ وہاں جہاں ولی جو ہے وہ
اجازت دے رہا ہو اس کا سرپرست، وہاں پر بھی اس کو جائز قرار نہیں دیتے۔ اور پھر اسی طرح علامہ کے کلام کو یہاں پر بیان کرتے ہیں اور اس پر پھر تبصرہ بھی فرمائیں گے کہ اس کلام کے اندر ذرا دقت کیجیے گا کہ وَأَنِ التَّذْكِرَةِ، فرماتے ہیں کہ علامہ جو ہیں وہ تذکرہ کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ ان صغیر محجور علیہ بالنص والاجماع، فرماتے ہیں کہ صغیر محجور علیہ ہے، یعنی اس کو ممنوع کیا گیا ہے، اس کو روکا گیا ہے شرعی اعتبار سے بالنص والاجماع، نص کے ذریعے جو آگے انشاءاللہ بیان ہوگی، اور کہ رفع قلم سے جو حدیث رفع قلم آگے بیان ہوگی اسی سے، والاجماع، اور بزرگان کا اجماع ہے کہ ممنوع ہے صغیر کے لیے، وہ یعنی اس کے تصرفات درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے، سواء کانا ممیزن، چاہے وہ ممیز ہو، اولا یا ممیز نہ ہو۔ وہ بچہ جو ممیز ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ممیز ہے، یعنی اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہے، اور پھر یہ تمیز دینا اچھے اور برے کے درمیان یہ خود مراحل رکھتا ہے، مختلف بچوں میں مختلف مرحلوں میں مختلف جو ہے وہ ان کی یعنی عمر کے اندر کس سن میں ہو، کس عمر میں ہو، تو وہ یہ مرحلہ تمیز کا اسے حاصل ہوتا ہے، یہ مختلف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ممیز ہو یا ممیز نہ ہو، محجور علیہ بالنص والاجماع فی جمیع التصرفات، یعنی وہ ممنوع شدہ ہے تمام تصرفات کے اندر، تو اس کے تمام تر تصرفات کیا ہیں؟ درست نہیں ہوں گے، الا مستثنیہ، مگر بعض وہ کہ جن کی جو ہے وہ استثناء کی گئی ہے۔ یہ موارد کے جن کی استثناء کی ہے وہ آغا اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ کعبادات ہی، جیسے اس بچے کے عبادات ہیں کہ مشہور کے مبنا کے مطابق یہ عبادات شرعیت رکھتی ہیں، تمام کی تمام عبادات اس بچے کے حق میں مستحب ہیں، اور اگر ہم اس مبنا کو نہیں دیکھتے تو دوسری مبنا یہاں مشق اور تمرین کی ہے کہ البتہ اس مبنا کے مطابق ہماری بحث سے پھر خارج ہو جائے گا یہ۔ اور اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ اسلام ہی، اس بچے کا اسلام لانا، کہ یعنی بلوغ سے پہلے جو ہے بچہ اسلام لاتا ہے تو اس کا اسلام لانا قابل قبول ہے، یہ مستثنیٰ ہے اس کا عمل اس محجور سے۔ اور اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ احرام میں ہی، اگر بچہ احرام باندھتا ہے، والدین کے ساتھ مکہ جاتا ہے اور احرام پہنتا ہے اور حج کے اعمال انجام دیتا ہے، تو پھر بھی یہ جو ان کے احکامات اعمال ہیں اور یہ احرام باندھنا یہ شرعیت رکھتا ہے اور شرعی اس کی حیثیت ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر فرماتے ہیں وہ تدبیر ہی، یا مثلا اس کی جو تدبیر ہے، یعنی یہ بچہ اگر اس کے پاس غلام ہے یا کوئی کنیز ہے اور وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ مثلا غلام کو کہ انت حر دبر وفاتی، کہ تم میری وفات کے بعد جو ہے آزاد ہو، تو اس طرح یہ انشاء جاری کرتا ہے کہ جو اس کی جانب سے ایک تصرف قولی حساب ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ نافذ ہے، یہ اسی مستثناات میں سے ہے۔ وہ وصیت ہی، یا اگر وہ بچہ وصیت کرتا ہے اور اس اعتبار سے یہ بھی اس کا ایک تصرف ہے، اس کے افعال میں سے ہے کہ اس کو بھی استثناء جانا گیا ہے۔ وہ ایصال الہدیت، یا مثلا ایک شخص ہدیہ دینا چاہتا ہے، مثلا اس کا والد جو ہے وہ کسی کو ہدیہ دینا چاہتا ہے اور یہ اس ہدیے کو پہنچانے میں معمور ہے کہ اس کو امر کیا گیا ہے، یا مثلا یہ واسط بن رہا ہے کہ ہدیہ وہاں تک پہنچائے، تو یہ بھی اس کا ایک فعل ہے اور یہ بھی نافذ ہے، مستثنیٰ ہے۔ وہ اذن ہی فی الدخول، یا اس کا جو ہے وہ اذن دینا دخول کا، کہ مثلا اگر دروازے پر کوئی شخص آتا ہے اور بچہ اس دروازے پہ جاتا ہے اور وہاں پر وہ دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس کا یہ کھولنا دروازے کے اس کی جانب سے اذن ہوتا ہے کہ وہ اندر آ جائے، تو اس طرح یہ اس کا ایک فعل جو ہے وہ مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ خلاف فی ذالک، کہ البتہ اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ آخری اس مورد کی طرف اشارہ ہے، اذن ہی فی الدخول کے اس مورد کی طرف۔ انتہا، یہاں جو ہے وہ علامہ کا کلام منتہی ہوتا ہے کہ یعنی یہ بچہ جو کہ نص اور اجماع کے ذریعے تمام اپنے تصرفات کے اندر محجور علیہ ہے، لیکن کچھ ایسے تصرفات جو یہاں بیان ہوئے کہ ان میں یہ مستثنیٰ قرار دیے گئے ہیں۔ اب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس بیان پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ وَاِسْتِثْنَاءُ اِيصَالِ الْحَدِيَّةِ وَإِذْنِهِ فِي دُخُولِ الدَّارِ، یہ دو چیزیں جو مستثنیٰ ہوئی ہیں ان استثناءات کے اندر، کہ ہدیے کا پہنچانا، اس کو گھر میں داخل ہونے کے لیے اس بچے کا دروازے پہ کھڑے شخص کو اذن دینا، یکشف بفہواہ، یعنی مفہوم اولویت کی
بنیاد پہ اس سے جو ہے وہ کیا کشف ہوتا ہے، یہ استثناء کس چیز کو کشف کرتا ہے مفہوم اولویت کی بنیاد پر، کہ مستثنی منہ شامل ہے اس بچے کے تمام مطلق افعال کو. یعنی اگر ہم اس استثناء کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ایصال الہدیہ اور اذن جو اس بچے کا ہے یہ تصرفات میں سے قولی اور فعلی میں تو نہیں آتا، نہ اس کا تصرف قولی حساب ہوتا ہے نہ اس کا تصرف فعلی حساب ہوتا ہے عملی. تو وہاں پر مستثنیٰ جو بیان ہوا تھا یعنی مستثنی منہ وہ کہا گیا تھا کہ محجور علیہ فی جمیع تصرفات، یعنی علامہ کلام میں اس طرح تھا، تصرف کا کلمہ تھا. جب تصرف کا کلمہ تھا پھر کہا گیا کہ الا مستثنیہ، اس سے تصرف سے استثناء کیا گیا ان تصرفات کو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایصال اذن یہ تصرفات میں سے تو نہیں ہے، نہ قولی نہ فعلی. تو یہاں کیا توجیہ ہوتی ہے؟ توجیہ ہوتی ہے کہ مستثنی منہ جو کلمہ تصرف تھا اس سے مراد لے رہے ہیں شیخ انصاری کہ یہ اس سے مراد مطلق افعال ہیں، تاکہ یہ استثناء منقطع نہ ہو، چونکہ اصل جو استثناء میں ہے اس کا ظاہر ہونا اس کے استثناء متصل ہونے میں ہے. تو یہ استثناء متصل کس صورت میں ہوگا؟ جب ہم تصرف کو اس کے دائرے کو بڑھائیں اور اس کی لغوی معنی سے ہٹا کے ہم کہیں کہ یہاں تصرف سے مراد مستثنی منہ میں مطلق افعال ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے کشف، اس استثناء سے کشف ہوتا ہے بطریقے اولا جو ہے مستثنی منہ کا بچے کے تمام افعال کو شامل ہونا. یعنی اگر یہ دو مورد مستثنی ہیں اور اس میں اس کی محجوریت کو ختم کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اس مستثنی منہ میں یعنی تمام اس کے افعال شامل ہیں. یہ چند مستثنی کیے گئے، اس کے باقی جتنے افعال ہیں وہ تمام کے تمام میں وہ کیا ہے؟ محجور ہے. اور یہیں سے جب ایصال الہدیہ اور اذن جیسے یہ استثناء جو تصرفات قولی اور فعلی میں سے نہیں ہے یہ بھی مستثنی ہے، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ بے طریق اولا اس کے دیگر تمام افعال مستثنی منہ میں قرار پائیں گے، جن میں سے ہمارا یہ مورد بحث مسئلہ جو عقد سبی کا ہے وہ بھی بے طریق اولا جو ہے اسی مستثنی منہ میں قرار پائے گا. چونکہ ایصال ہدیہ اور اذن جب مستثنی منہ میں تھے اور وہاں سے اس کو استثناء کیا گیا تو وہاں پر اسی مستثنی منہ میں اس بچے کا عقد اور انشاء کرنا یہ بے طریق اولا اس مستثنی منہ میں شامل ہے جسے استثناء نہیں کیا گیا. لہذا اس کلام سے واضح ہے کہ بے طریق اولا مفہوم اولویت سے یہ نتیجہ لے رہے ہیں شیخ. تو فرماتے ہیں کہ یہ ہم اس کو مطلق افعال مستثنی منہ کو شامل جان رہے ہیں، مطلق افعال کو. فرماتے ہیں کیونکہ لأن الایصال والاذن لیس من التصرفات القولیہ والفعلیہ، ایصال اور اذن تو تصرفات قولی اور فعلی دونوں میں سے نہیں. وانما الاول آلۃ فی ایصال الملک، کیونکہ پہلا جو ہے ایصال یہ اس ملکیت کے ایصال میں ایک آلہ ہے، ایک واسطہ بن رہا ہے. کما لو حملها علی حیوان وارسلها، اس کی مثال ایسے جیسے مثلا وہ اس ہدیے کو رکھے حیوان پر اور اسے بھیج دے. تو یہاں بھی اس طرح یہ کہ وہ ہدیے پہنچانے میں یہ ایک آلہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ وثانی کاشف عن موضوع تعلق علیہ اباحۃ الدخول، فرماتے ہیں کہ دوسرا جو مورد ہے یعنی اذن کا یہ کاشف ہے ایک موضوع سے، کہ وہ موضوع کہ فرماتے ہیں کہ جس سے اباح دخول کا تعلق ہے، جس پر معلق ہے اباح دخول، وہ کیا ہے؟ وہ رضا المالک، وہ مالک کی رضا ہے. یعنی بچے نے اگر دروازہ کھولا ہے تو یہ بچے کی جانب سے اذن جو ہے یہاں پر وہ موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ کاشف ہے اس موضوع سے کہ جس پہ اباح دخول کا تعلق ہے اور وہ مالک کی رضایت ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ اس توضیحات سے شیخ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بچے کا ایصال یا اس کا اذن یہ تو تصرفات میں سے نہیں آتے قولی اور فعلی میں، لیکن ان کو استثناء کیا گیا. جب ان کو استثناء کیا گیا اس کا مراد یہ ہے کہ یہ دونوں مستثنی منہ میں شامل تھے اور استثناء کا ظہور استثناء متصل ہونے میں ہے. تو یہ کیسے استثناء متصل ہوگا؟ جب ہم کہیں کہ یہ مستثنی منہ میں شامل تھے اور مستثنی منہ میں مراد تصرف نہیں ہے، فقط مطلق افعال مد نظر ہے. جب آپ کہیں گے کہ مستثنی منہ سے مراد مطلق افعال ہے تو اس صورت میں یہ استثناء متصل قرار پائے گا. اور پھر جب یہ دونوں مستثنی منہ میں تھے اور اس کو فقط استثناء کیا گیا تو یہاں آپ فرماتے ہیں کہ جب مطلق افعال بچے کے وہ محجوریت کا شکار ہیں تو یہاں عقد سبی جو ہے وہ بے طریقے اولا اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں حدیث رفع قلم کو بیان کرتے ہیں کہ واحتج علی الحکم فی الغنیہ، کہ غنیہ کے اندر ابن زہرہ نے حکم پر
احتجاج اور دلیل قائم کی ہے اس قول سے بھی، یعنی پیچھے اجماع ہوا، شہرت فتوائی بیان ہوئی، اس کے علاوہ ایک اور دلیل رفع قلم کی اس حدیث سے ہے کہ رفع القلم عن ثلاثہ کہ 3 افراد سے قلم مرفوع ہے. قلم مرفوع ہے یعنی مواخذہ ان کے حق میں نہیں ہوگا کہ وہ ختم کیا گیا ہے. عن الصبی بچے سے، حتی یحتلم جب تک وہ بالغ ہو جائے، وعن المجنون مجنون سے، حتی یفیق جب تک وہ اسے افاقہ ہو، سالم ہو جائے، وعن النائم حتی یستیقظ اور نائم سے جو سو رہا ہے اس وقت تک کہ جب وہ بیدار ہو جائے. اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ وقد سبقہ فی ذالک الشیخ فی المبسوط کہ شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے کتاب مبسوط کے اندر اسی مسئلے میں ان پر سبقت کی ہے، فی مسئلۃ الاقرار اقرار کے مسئلے میں. وقال اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ان مقتضى رفع القلم ان لا يكون لکلامہ حکم، یعنی اس رفع قلم کا مقتضا کیا ہے کہ اس کے کلام کا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی اس کے کلام کا کوئی اثر اس پر مترتب ہونے والا نہیں ہے. اگر وہ انشاء جاری کرتا ہے تو انشاء کل عدم ہے جیسا کہ نہیں ہے. بطلان کا مطلب یہاں پر یہ کہ کوئی اثر اس پر مترتب ہونے والا نہیں ہے، اس کی انشاء سے نقل و انتقال صورت پانے والا نہیں ہے. وَنَحْوُهُ الْحِلِّ فِي السَّرَائِرِ اسی ہی کی طرح جناب حلی نے سرائر کے اندر فی مسئلۃ عدم جواز وصیت البالغ 10 فرماتے ہیں کہ اسی ہی کی طرح جناب ابن ادریس حلی نے سرائر کے اندر کس مسئلے میں کہ جہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ جو 10 سال کی ایج تک پہنچا ہوا بچہ ہے اس کی وصیت جائز جو ہے نہیں ہے، یعنی نافذ نہیں ہے. اس مسئلے میں یہی بات فرماتے ہیں کہ وہ مرفوع القلم ہے. وَتَبِعَهُمْ فِي الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ جَمَاعَةٌ اور ایک جماعت نے انہی کی اتباع کی ہے اسی کے ذریعے استدلال میں، کل علامت وغیرہ ہی جیسے علامہ ان کے علاوہ دیگر بزرگوار ہیں. تو یوں آپ نے دیکھا کہ عقد سبی کو باطل جانا گیا، اس کے تصرفات کو خاص طور پہ اس عقد کے حوالے سے، اور اس کی دلائل وہی شہرت فتویہ، پھر اجماع اور پھر اس طرح روایات میں سے اس حدیث رفع قلم سے استدلال کیا گیا. مزید اگلے درس کے اندر ہم دیگر دلائل سے جو روایات یہاں پر پیش کی جائیں گی مزید ان کے ذریعے بھی یہاں پر استدلال کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.